मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की पाक स्टडी KPK बोर्ड। आज हमारा टॉपिक है दो कौमी नज़रिया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नज़रिया पाकिस्तान और अज्जाए तरकीबी। आज हमारा पढ़ेंगे दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिया क्या होता है? बरे सग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। बरे सग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और मुसलमान। इन दोनों कौमों के रस्म व रिवाज, मज़हब, हर चीज़ एक दूसरे से अलग थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे मुसलमानों के, वो पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तस्वर पेश किया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा इन दोनों का अलग-अलग वतन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने अपने पास एक नोट बुक कापी रख लें और आपने लिखना है दो कौमी नज़रिए की डेफिनेशन। सिंपल, दो कौमी नज़रिया बरे सग़ीर पाक व हिंद में दो कौमें आबाद थी, एक हिंदू और दूसरी मुसलमान। इन दोनों कौमों के रस्म व रिवाज, मज़हब, ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके एक दूसरे से अलग थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो मुसलमानों के पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तस्वर पेश किया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, लिहाजा इन दोनों कौमों का एक अलग अलग वतन होना चाहिए। तो आओ चलिए स्टूडेंट, हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो कौमी नज़रिया। दो कौमी नज़रिए को अच्छी तरह समझने के लिए हमें जनूबी एशिया में मुसलमानों की तारीख़ पर एक नज़र डालनी पड़ेगी। बरे सग़ीर में मुसलमानों का इक़्तिदार 8वीं सदी के आगाज़ में क़याम हुआ और 1858 में आखिरी मुग़ल फरमाबरदार बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ौली तक जारी रहा। मज़ौली कहते हैं ओहदे से हटा देना, मतलब बहादुर शाह ज़फ़र को जब ओहदे से हटाया जा रहा था उस दौर तक था। इस दौरान मुसलमान हुक्मरानों की अक्सरियत अपनी मुस्लिम और गैर मुस्लिम रियाया से इंसाफ से पेश आती थी। मुग़ल ख़ानदान के हुक्मरानों में बेशतर नाअहल थे और उनकी नाअहली का फ़ायदा अंग्रेज़ ताजरों पर मुश्तमिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब उठाया, जो बतदरीज पूरे हिंदुस्तान पर काबिज़ हो गए। मुग़ल ख़ानदान के जो हुक्मरान थे उसमें से कुछ ऐसे भी थे, ज़्यादातर ऐसे भी थे जो नाअहल थे, मतलब उस ओहदे के वो काबिल नहीं थे, और उनकी नाअहली का अंग्रेज़ों ने कैसे फ़ायदा उठाया? अंग्रेज़ आते थे अपनी तिजारत की गर्ज से यहाँ पर। जब वो तिजारत की गर्ज से आते और उन्होंने देखा कि इनके आपस में इख्तिलाफ़ात हैं, तो उन्होंने इनकी नाअहली का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर, पहले वो तिजारत की गर्ज से आते थे, इधर आते थे तिजारत करते थे, जैसे कपड़ा हो गया और चीज़ें हो गई, इसी तरह आते थे, कुछ इधर ले आते थे, सेल करते थे, और कुछ चीज़ें यहाँ वाली उधर ले जाते थे। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे। तो उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान का क्या किरदार रहा दो कौमी नज़रिए में? तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो सर सैयद अहमद ख़ान था, वो उसको ऐसा लगता था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही कौमें हैं, ये इन दोनों एक ही वतन में रहेंगी। लेकिन बाद में आने वाले हालात, वाक़यात ने उसको ये साबित कर दिया कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। पहले जो वो इस कौमियत पर यकीन रखते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेंगे, बाद में आने वाले हालात वाक़यात ने उस पर साबित कर दिया, वो भी एक ही मुल्क में रहने वाले बात को उसने भी तर्क कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट, बुक की डेफिनेशन अब हम देखते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। अपनी अमली ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में सर सैयद मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत पर यकीन रखते थे। सर सैयद अहमद ख़ान कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें। शुरू में उनका कहना यह था कि मुत्तहिद रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक कौम है जो बाहम इत्तेहाद कायम करके अपने हकूक़ की बेहतर हिफाजत कर सकते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान को ऐसा लगता था कि हिंदू और मुसलमान आपस में जुड़े रहेंगे और जुड़े रहकर अपने हकूक़ की सही हिफाजत कर सकेंगे। लेकिन बाद में पेश आने वाले हालात व वाक़यात की रोशनी में सर सैयद को न सिर्फ इस सोच पर नज़र सानी करनी पड़ी, बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तानी कौमियत के तस्वर को भी तर्क करना पड़ा। सर सैयद अहमद ख़ान वो पहले सियासी रहनुमा थे जिन्होंने ये तस्वर पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं जिनके दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफ़ात की वजह से ज़्यादा अरसा तक एक साथ रहना मुमकिन नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान ने उनको ये बता दिया कि ये जो दो कौमें हैं, इनका मज़हब का अपना तरीका, उनका मज़हब का अपना तरीका, इनका रस्म व रिवाज
اپنے حساب سے، ان کی رسم و رواج اپنے طریقے سے ہیں. ان کی شادی بیاہ کی رسمیں اور ہندوؤں کی اور مسلمانوں کی شادی بیاہ کی رسموں میں بہت زیادہ فرق ہے. تو ہر لحاظ سے جب یہ دونوں قومیں آپس میں ڈیفرنٹس ہیں تو ان کے وطن بھی کیا ہوں؟ علیحدہ علیحدہ ہوں. ان کے خیالات میں تبدیلی 1867 میں اس وقت آئی جب بنارس کے ہندو نے اردو زبان کے خلاف تحریک شروع کر دی. ہندو اردو کی مخالفت محض اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یہ زبان مسلم دور حکومت میں پروان چڑھی اور اس کا عربی فارسی رسم الخط ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. 1867 میں جب بنارس کے ہندو نے اردو زبان کے خلاف تحریکیں شروع کرا دی تھیں اور انہوں نے اردو زبان کی مخالفت کیوں کی تھی، اس کی محض ایک ہی وجہ تھی. ان کو لگتا تھا کہ اردو زبان کے دور ہی میں مسلم حکومت پروان چڑھی اور اس کا جو لکھنے کا انداز تھا، رسم الخط، ہندوؤں کو وہ بھی قابل قبول نہیں تھا، ہندو اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو تیسرا جو اس کا پوائنٹ آتا ہے، مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ. مسلم لیگ کا دو قومی نظریے میں کیا کردار رہا اور دو قومی نظریے میں؟ کیونکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی اور کانگریس جو تھی وہ کیا تھی؟ ہندوؤں کی جماعت تھی. دوسری جماعت ان کی کیا تھی؟ کانگریس جو تھی وہ ہندوؤں کی جماعت تھی. تو مسلم لیگ اور دو قومی نظریہ. 1885 میں ایک ریٹائر انگریز افیسر ہوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس قائم کی. یہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی یہ جماعت ایکچولی ہندوؤں کی تھی. مطلب شروع میں ایسا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس متحدہ دونوں قوموں کے لیے کام کرے گی. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے یکساں نمائندگی کرے گی، دونوں کے مفادات کی بات کرے گی. لیکن بعد میں آنے والے حالات واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ جو کانگریس ہے یہ صرف ہندو کے مفادات کی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہاں پر زیادہ اکثریت ہندو ہیں تو مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس کی تو سرے سے یہ بات بھی نہیں کر رہے. اگرچہ یہ جماعت انڈین نیشنل کانگریس ہندو اور مسلمان دونوں کی یکساں نمائندگی کا دعویٰ کرتی تھی، مگر اس پر ہندوؤں کا غلبہ تھا. کانگریس جو تھی اس پر زیادہ تر ہندوؤں کا غلبہ تھا. اس کی بیشتر پالیسیاں اور مطالبات مسلمانوں کے مفادات کے یکسر منافی تھے. ان کے جو مطالبات تھے وہ مسلمانوں کے مطالبات کے بالکل اپوزٹ تھے. جب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو مسلمانوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جدوجہد شروع کی جس کا مقصد انگریزوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں اپنے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا تھا. جب کانگریس نے ہندوستان میں مغربی جمہوریت راج کرنے کا مطالبہ کیا، کانگریس نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کیا کرتے ہیں؟ جو مغرب کے جمہوریت ہے وہی راج کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے ایک وفد نے 1906 میں اس وقت انگریز وزیر لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کر کے ان سے مسلمانوں کے لیے جداگانہ طرز انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اسی اصول کے تحت اپنے نمائندوں کا انتخاب کر کے قانون ساز کونسل میں اپنی نمائندگی کو یقینی بنا سکیں. انڈین نیشنل کانگریس اور دیگر ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی. جب مسلمانوں نے کہا کہ ہم اپنا مسلمانوں کا ایک ساز کونسل ہوگی، قانون ساز کونسل ہوگی، اس کونسل کے تھرو مسلمان اپنا منتخب کریں گے اپنا ہی نمائندہ، تو کیا ہندو اور اس کی جو دوسری تنظیمیں تھیں انہوں نے شروع ہوئی سے اس کی کیا کرنے دی؟ مخالفت شروع کر دی. وہ نہ صرف یہ بلکہ 1905 میں جب بنگال کے صوبے کو انتظامی وجوہات کی بنا پر دو صوبوں میں تقسیم کر دیا تو ہندوؤں نے اس فیصلے کی محض اس وجہ سے مخالفت کی کہ ان میں سے ایک صوبے میں یعنی مشرقی بنگال اور آسام میں مسلمانوں کی اکثریت قائم ہوئی. ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کے قیام کی ضرورت محسوس کی. 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. جیسے کہ اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ کیا تھی؟ ہندوؤں کے مفاد کے لیے کام کرتی تھی. شروع میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کا یکساں نمائندگی کرے گی، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ اس پر ہندوؤں کا غلبہ تھا، وہ سراسر ہندوؤں کے بارے میں سوچتی تھی. تو 1906 میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنی ایک جماعت قائم کی جس کا نام رکھا تھا آل انڈیا مسلم لیگ. مسلم لیگ نے 1906 سے لے کر 1928 تک دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے جدوجہد کی. 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی. اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی. اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کے ایک رہنما موتی لال نہرو تھے اور اس نے رپورٹ پیش کی کہ اسے نہرو
رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھی۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ اس اہم موڑ پر قائد اعظم نے فرمایا، یہیں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، مگر ہندو اکثریت اور کانگریسی جماعہ کے مسلمان مخالف رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کا قیام مطالبہ ہے۔ 1937 میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلی کے انتخاب منعقد ہوئے۔ ہندو اکثریتی صوبوں میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں کانگریس نے ان صوبوں میں اپنی حکومت قائم کی اور ان کے اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں اور ناانصافیاں زور پکڑ گئیں۔ جو مطالبہ پاکستان کی صورت میں سامنے آیا، اسی طرح دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا، اور پھر ہندو یہ بھی کہتے رہے کہ آپ مسلمان ہم سے علیحدہ نہ ہوں، کیونکہ برصغیر پر قبضہ تھا برطانیہ کا۔ اب کیا تھے، برطانیہ نے حکومت کی ہوئی تھی مسلمانوں پر بھی اور دوسرا انڈیا پر بھی، مطلب برصغیر پر، ہندوستان پر بھی برصغیر کا برطانیہ کا قبضہ تھا۔ برطانیہ نے پورے برصغیر پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو مسلمان اور دوسرا جو ہمارے پاس ہندو ہیں انڈیا، یہ دونوں برطانیہ کے قبضے میں تھے۔ تو ہندو یہ کہتے تھے کہ مسلمان ہم سے علیحدہ نہ ہوں، کسی طرح ہم برطانیہ سے جان چھڑا لیں، اس کے بعد آپ کو علیحدہ کر دیں گے۔ ادھر ادھر کے وہ بہانے لگاتے رہیں، لیکن پاکستان دو قومی نظریے کا مقصد ہی تھا۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہندو کے ساتھ جب تک رہیں گے ہمارے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں، تو ہمارا علیحدہ وطن ہو۔ اسی طرح دو قومی نظریے سے نظریہ پاکستان جنم لیا۔